تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی عزت کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے نا کوئی میری عزت کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی عزت کریں گے نا تو اللہ زمین و آسمان میں ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آج تو ہم نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، جو نافرمان ہیں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نماز آ گیا، اگر وہ آ گیا، پتہ ہے کہ ہے بھی گندا آدمی ہے، یہ بدماش ہے، یہ اس کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت تو یہ ہے نا کہ باپ میرا بلا رہا ہے ادھر کھڑا ہو کے، سیلفی ادھر آ، ایک منٹ پانی پیا، تو مجھے چاہیے سارے کام چھوڑ کے میں جاؤں، جا کر پانی پلاؤں۔ تو باپ اور اللہ میں فرق ہے، اللہ تو رب ہے، تو رب کہتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اب یہاں پر رب کی عزت تم نے اس کے سامنے کرنی ہے جو چور ڈاکو بن کے سفید کپڑے پہن کے آ گیا تیرے پاس، یہ جی بہت بڑا لیڈر ہے جی، ایک ایسی یار ان میں اتنی دوروں چل کے آئے تھے، اٹھ کے نماز چلا گیا پڑھنے سے۔ تم نے کس کو دی عزت، اللہ کو یا اس کو؟ تو کامیاب کون کرتا ہے؟ گارنٹی سے کہہ رہے نا، حیا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کیا معنی ہے؟ نماز کے لیے آؤ، اور فلاح کا معنی دو جہان کی کامیابی۔ گارنٹی کون دے رہا؟ جو بے بس نہیں، جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ انہوں کیوں دینا پیا، میں نے کیوں نہیں دے رہا، خود کہہ رہا ہے، خود بلا رہا ہے، اور میں بیٹھا ہے اس ٹکے کی عزت والے کو، میں اس کے مقابلے میں اس کو بول اٹھو یار چلو نماز پڑھیں، پہلے نماز پڑھ لیے، کیونکہ اس نے طریقہ ہی تمہیں یہ بتایا کامیابی کا، اس نے تمہیں نسخہ یہی بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اللہ خود وعدہ کرے اور ساری قوتوں کا مالک بھی ہو، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہ ہو، اللہ سے بڑھ کر ہے کوئی؟ تو وہ تمہیں بلا رہا ہے، اور میں اس کی خاطر ایک 4 ٹکے کے بندے کے پاس بیٹھا ہوں، اور ظہر بھی جا رہی ہے، عصر بھی جا رہی ہے، مغرب بھی جا رہی ہے، ہاں جی ٹھٹھے، تو ایسے نمازیوں کو تو اللہ خود بد دعا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا فویل للمصلین، برباد ہو جائے وہ نمازی، وہ نمازی ہیں جس نے دل کیا پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دی۔ آج کہتے ہیں نا سب کچھ ہے اللہ کا دیا، وہ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے گھر میں، بچے وہ نافرمان ہے، بیوی وہ نافرمان ہے، رات کو سونے کو ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، کھانا کھا لیں بے چینی ہے، جب تک 6 گولیاں نہ کھا لوں روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ ایسے لوگوں کو بد دعا ہے۔ کس کی؟ آپ نے فرمایا ایک تو نا نماز کا چھوڑنا، آپ نے فرمایا جو نماز عصر کو جان بوجھ کر لیٹ پڑتے ہیں، جان بوجھ کر، اس کا گھر بھی برباد، اس کا مال بھی برباد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو یہی بربادی ہے نا۔ آبادی تو اس کو کہتے ہیں جہاں آدمی ترنکیل ہوتا ہے، بالکل سکھی رہتا ہے، بھوک میں بھی سکھی رہتا ہے، سونا بھی ہو تو مٹی پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہاں تو سرخاب کے پروں کے بستر بنے ہوئے ہیں، سرانے تے سر رکھو تے بندہ بھی انج لگتا ہے جس طرح آواز اڑتا پیا۔ ہوں تو بستر بھی کٹ دیں، لائٹ لگا دینا بستر بھی کٹنا شروع کر دیں، پھر بھی اس کے باوجود پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اپنے گھروں سے ٹھڈے مار کے، اپنی کرتوتوں سے ٹھڈے مار کے نکال دیا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ اکبر، رحمت العالمین اس نبی کی شان جس کو میرے رب نے یہ خطاب دیا، اس کی امت کا یہ حال ہے، کھاتی ہے تو پچتا نہیں، پیتی ہے تو پچتا نہیں، سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی،
بازار میں جاتے ہیں اس کا خوف، سوتے ہیں بچہ باہر گیا اس کا خوف۔ خوف کا ایک ایسا عذاب ہے جو بہت ہی دردناک ہوتا ہے، خوف کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی دوائیں بک رہی ہیں دو چیزوں کی، ایک اسٹامک کی اور ایک ڈپریشن کی، ہاں جی، ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کو لی، مجھے ڈپریشن، انزائٹی، یہ نہیں پتا انزائٹی نہیں ہے، سوسائٹی ہے، ہائی سوسائٹی، تکبر کرتے ہیں ہم ان پر۔ ایسے بندوں سے مل کر ہم کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، آج میرے پاس فلاں بندہ آیا تھا، تو جس نے بولا کہ میرے پاس آؤ تجھے میں کامیاب کروں گا، تو اس کی تو ہم نے ذرا سی نہیں ماننی۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں میرے جیسے میں بھی بہت کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب عمل کریں گے، اے چچا عباس، اے پھوپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، کبھی اس پر گھمنڈ نہ کرنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ رشتے دیکھیں کون کون سو کو، چچا، اے چچا عباس، اے پھوپھی صفیہ، اے بیٹی فاطمہ، کبھی دل میں یہ گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں تو ہماری نجات ہوگی۔ عملی عملی عملی۔ لوگ آتے ہیں نا، سب چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک بربادی ہوگی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ نسخہ بتاؤں؟ ایک تابعی ہیں غالباً، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا تھا تو اچانک میں آواز سنتا ہوں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ایک بدلی کا ٹکڑا ہے، آواز آتی ہے کہ فلاں بندے کی پیلی کے اوپر جا کر برس۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ آواز دینے والا کون ہے اور یہ بدلی کا ٹکڑا یہ کیا ہے؟ کہتے بدلی چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے کہ یار دیکھوں تو صحیح، وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر جا کر اس نے برسنا شروع ہو گیا۔ اب اس سے پانی بہہ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب پانی کدھر جا رہا ہے۔ جب میں گیا تو ایک بندے کی پہلی سیراب ہو رہی ہے پانی سے، اس کی پہلی کو پانی لگ رہا ہے۔ میں اس انتظار میں کہ اس بندے کو ملوں ضرور، یہ کوئی ایسا عمل ایسا کرتا ہے کہ اللہ خاص مہربانی فرمائی اس پر۔ اس سے پوچھا، ملے اس کو سلام دعا کرنے کے بعد کہ تیرا عمل کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو جب اس نے نام بتایا تو کہنا اس نے تو بدلی کو یہ حکم تھا کہ فلاں کے یہ جا کر برس۔ اس سے پوچھا تیرا عمل کیا ہے؟ کہتا کچھ نہیں، میرا عمل یہ ہے کہ میں جب فصل ہوتی ہے، اگتی ہے، یہ باغ میں جو پھل لگتے ہیں، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ جو اس کے جو اخراجات ہیں اور ایک حصہ میں کر دیتا ہوں اللہ کے نام پر۔ تو ایسے باغ کبھی اجڑتے نہیں ہیں۔ صدقہ بلا کو ٹالتا نہیں، کھا جاتا ہے۔ ٹالنے میں فرق ہے، چلو پیچھے ہو، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے گا۔ اور صدقے کے بارے میں پتہ کیا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی کوئی چیز؟ آپ نے فرمایا لوہا جو اسی میں سے نکلتا ہے، پہاڑی سے نکلتا ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ آپ نے وہ گھاس جو اس پر اگتی ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ آپ نے پھر پانی جو چشمے اس سے نکلتے ہیں وہ آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا جو پانی کو اڑاتی ہے۔ تو اس سے بھی مضبوط چیز آپ نے فرمایا صدقہ۔ مثالیں دیکھیں کیسی مثال دی، صدقہ بلا کو خواہ، صدقے کی نیت کرو، تھوڑا دو زیادہ دو، کاروباروں میں سے صدقہ نکالو، کھلے دل سے نکالو، مستحقوں کو دو، ڈھونڈو ان کو، ان سفید پوشوں کو ڈھونڈو۔ اپنے محلے میں دیکھو کوئی بیوہ ہے بیچاری، اس کا کوئی گزارا نہیں ہو رہا، وہ گھر میں کام کرتی ہے، کیا بنتا ہوگا اس کا، اس کو کرو نا، نام نہ دکھاؤ، اس کو ذلیل مت کرو، فوٹویں مت کھچواؤ، اس کو ایک توڑا آٹے کا دے کر اپنی فوٹو مت بنواؤ،
برباد ہو جاؤ گے، یہ عمل برباد کر دے گا، یہ شرک میں آتا، چھوٹا شرک ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میری امت میں کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک ہے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دیں، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولینا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت۔ اے اللہ ہمیں وہ والی ہدایت عطا فرما جو تم نے ہدایت یافتہ کو عطا کی۔ اے اللہ ہمیں وہ صحت عطا فرما جو تم نے صحت مندوں کو عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں وہ والا دوست بنا لے جس کو تو نے دوست بنایا۔ اے اللہ جو ہمیں عطا کیا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو شر تو نے لکھا ہے ہمیں اس سے بچا، اللہ نے لکھا ہے نا شر بھی، تو اللہ ہمیں وقینا شر ما قضیت، کیونکہ تجھے حکم نہیں دیا جا سکتا، تو حکم دیتا ہے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ وقینا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ہم سب کی ہمیں معاف فرما کر ہماری توبہ کو قبول کر لیں۔ یہ میرا بھائی چھوٹی سی باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، باقی عمل میں بہت پیچھے ہوں، سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے حلال۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ آپ کہاں سے بھائی آئے ہیں؟ پہلا دن آپ کو؟